حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے حضرت محمد والے محمد پر مل کر بلند آواز سے صلوات۔ بانی مجلس، منتظمین مجلس، اراکین اشرح مجالس، معاونین اشرح مجالس کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے رزق، ان کے شعور، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے عظمت شہداء کربلا پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورى میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر پوری زندگی ازل سے ابد تک اگر پروردگار کو بندوں کی جانب سے کچھ چاہیے تو وہ صرف اور صرف محبت آل محمد چاہیے۔ ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ قرآن اور عظمت محمد اور آل محمد کے عنوان سے آج کی مجلس اپنے 5ویں اور اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ ایام آ رہے ہیں کہ فضائل کم ہوں گے اور مسائل زیادہ ہوں گے۔ آج کی گفتگو جو کل چھوٹی تھی اسے مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ کل کی بہت اہم ترین گفتگو آپ کے درمیان پیش کی جائے گی۔ کل کی گفتگو جہاں سے ختم ہوئی تھی اس سلسلے تک پہنچنے کے لیے کچھ پہلے آپ کی خدمت میں ایسی دلیل کہ جہاں ہمارے اوپر بہت بڑے الزامات لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے، اللہ ان جوان طبقے کو سلامت رکھے، بزرگوں کا سایہ ان کے سر پہ قائم رہے۔ بہت اچھی عزاداری ہو رہی ہے اور خاص طور سے میرٹھ عزاداری کے لیے پہچانا بھی جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے۔ مغربی اتر پردیش میں میرٹھ نے ہمیشہ عزائے حسین میں بڑے خدمات انجام دیے ہیں۔ بہت سارے تاریخی واقعات بھی میں نے پڑھے ہیں، بڑے معجزات بھی پڑھے ہیں کہ بزرگ جانتے ہوں گے، لہذا یہ آپ یقین کر لیجئے کہ اس شہر پر امام حسین کی نگاہ کل بھی تھی، آج بھی ہے اور یاد رکھیے گا قیامت تک رہے گی۔ آپ انہیں بھلا سکتے ہیں مگر وہ آپ کو بھلا نہیں سکتے۔ لہذا آج کی چونکہ 2 شہیدوں کی تابوت کی برآمدگی ہے، لہذا وقت بہت ہو گیا، جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہاں منبر دیا جا رہا ہے، لہذا میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ طے ہے اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، بالکل توجہ کا طالب ہوں، بہت جلد آج کی فضیلت کو ختم کر کے ایک روایتی مسائل شہزادے مولانا محمد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے امام زمانہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پورا مجمع اس یقین کے ساتھ فرش پہ بیٹھتا ہے اور فرش سے اٹھ کے جاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ آل محمد کا صدقہ ہے۔ جو کھا رہا ہے وہ بولے گا، جو نہیں بولے گا وہ اپنا شمار کہیں اور کر سکتا ہے۔ میں منبر پر بڑا محتاط رہتا ہوں اور نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیان سے کسی کے دل کو تکلیف ہو، لیکن یہ بالکل طے شدہ ہے، اظہر من الشمس ہے
اس حقیقت کو کوئی نہ چھپا سکتا ہے، نہ دبا سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے کہ کل بھی کائنات آل محمد کے صدقے میں تھی، آج بھی کائنات آل محمد کے صدقے میں ہے، اور قیامت تک کائنات آل محمد کے صدقے میں رہے گی۔ دنیا کا ہر وارث مر جاتا ہے، لیکن اس کائنات کا وارث آج بھی غیب کے پردے میں بیٹھا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب یہاں سے کچھ غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے حدیث، قرآن، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور گفتگو آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج تمہید کا موقع نہیں ہے۔ ہم پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اور رہے گا، اس میں کوئی بال برابر شک نہیں ہے، چاہے اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بیان دے۔ میں ایک بہت بڑی کتاب سے آج کی دلیل پیش کر رہا ہوں، جوان خاص طور پر متوجہ ہے۔ ہم پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے حدیث قدسی کو سامنے رکھ کر، کہ جہاں پروردگار اپنے محبوب ترین پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اے میرے حبیب، یہ زمین ہم نے تمہارے صدقے میں دیا، یہ آسمان تمہارے صدقے میں، یہ سورج تمہارے صدقے میں، یہ چاند تمہارے صدقے میں، یہ ستارے تمہارے صدقے میں، یہ ہوائیں تمہارے صدقے میں، یہ دریا تمہارے صدقے میں، یہ سمندر تمہارے صدقے میں، یہ پانی تمہارے صدقے میں، شجر، حجر، چرند، پرند، گلشن، پھول، کلیاں، یہ سب کچھ اے محمد تمہارے صدقے میں۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، آج اس کی دلیل انتظام حیدر سے ممبر پہ سن لیجئے۔ اس حدیث قدسی کے پس منظر میں ہمارے عقیدے پر بہت بڑا الزام رکھ کر اہل بیت کی فضیلت کو کم کیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان علم ہیں، بہت بڑی دلیل ہو سکتی ہے ان کے لیے، میری محنت آپ تک پہنچ رہی ہے کہ یہ سب کچھ حدیث قدسی میں اللہ نے جو بھی پیدا کیا وہ سرکار کے صدقے میں پیدا کیا، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا۔ تو یہ آل محمد اور اہل بیت اس میں اٹیچ کیسے ہو گئے؟ تھک رہے ہو تو بتا دینا، توجہ جا رہا ہوں، آج کی گفتگو ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث قدسی کی دلیل بالکل صحیح ہے، سوال عقلی ہے، توجہ جا رہا ہوں، مگر مفہوم اس کا غیر عقلی ہے۔ میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں، دلیل سنیے گا۔ سب کچھ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں حدیث قدسی ہے۔ اب الزام یہ ہے کہ شیعہ لوگ اپنی طرف سے اس میں آل محمد کو اٹیچ کیوں کرتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ نے صرف اور صرف محبوب اور محمد مصطفیٰ کا نام دیا ہے۔ توجہ ہے، اس کا جواب سنیے گا اور جواب انہی کی کتاب سے دوں گا۔ ایک زندگی کے ساتھ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب ان اعتراض کرنے والوں سے ایک کنایتاً اشارتاً ایک بات کہتا ہوا اپنے دلیل کی طرف بڑھ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ تو سمجھ لیا کہ زمین ان کے صدقے میں، آسمان ان کے صدقے میں، سورج ان کے صدقے میں، یہ سب ان کے صدقے میں، اور یہ ان کی فیملی کہاں سے اٹیچ ہو گئی؟ لیکن اب تو میرے سوال کا بھی جواب دے دو۔ اگر صرف ایک محمد کا مسئلہ رہا ہوتا، اگر آپ نہیں بولیے گا تو کون؟ اگر صرف ایک محمد کا مسئلہ رہا ہوتا تو نبی کے گزرنے کے بعد اس زمین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، آسمان کو مٹ جانا چاہیے تھا، سورج کو فنا ہو جانا چاہیے تھا، چاند کو ڈوب جانا چاہیے تھا، دریاؤں کو خشک ہو جانا چاہیے تھا، چرند پرند کو مٹ جانا چاہیے تھا۔ مختصر یہ کہ اس پوری کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جس کے صدقے میں پیدا ہوئی کائنات وہ تو اب ہے نہیں، وہ چلا گیا، کائنات کیوں بچی ہے؟ وہ چلا گیا، کائنات کیوں بچی ہے؟ میرا سوال، ان کا اعتراض، دونوں کا جواب ایک واقعے میں۔ علامہ حاکم نیشاپوری اہل سنت مسلک کے سب سے بڑے رائٹر ہیں، جنہوں نے کم و بیش 30,000 کتابیں لکھی ہیں۔
پورے ورلڈ کی ہر لائبریری میں اگر کسی مسلک اہل تسنن کی کتاب اویلیبل ملے گی تو وہ علامہ حاکم نیشاپوری کی ملے گی۔ وہ اپنی کتاب المسند میں اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا متوجہ رہیے گا۔ اس کے بعد دوسری کتاب علامہ بہیقی اپنی کتاب شعب الایمان میں اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ الگ الگ رائٹرز نے، مورخین نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ میں ان سارے رائٹرز کے خلاصے کو سمیٹ کر اپنی خطابت کے لہجے میں سنا رہا ہوں۔ دلیل اس واقعے میں چھپی ہوئی ہے، اور اس واقعے میں انہوں نے ایک دلیل دیا، میں نے اس واقعے سے کئی دلیل نکال دیا۔ دوسرا اعتراض جناب جون کی پیشانی سے نکلے ہوئے نور پر ہوتا ہے کہ یہ غیر عقلی ہے، یہ شیعہ لوگ روایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کالے تھے، ان کی پیشانی سے نور آسمان کی سطح کو طے کر رہا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دونوں دلیل اس واقعے میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے ایک ایک جملے پہ توجہ جا رہا ہوں، کوئی جملہ انتظام حیدر کا نہیں ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ جا رہا ہوں۔ علامہ حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے ایک بزرگ صحابی تھے جن کا نام تھا ربیعہ ابن کعب۔ رے بے یہ عین چھوٹی ہے، ربیعہ ابن کعب عین پہ، ربیعہ ابن کعب۔ یہ بزرگ صحابی تھے، رسول کی خدمت کیا کرتے تھے، رسول کے مصلے بچھائیں۔ خدمت سے مراد آج کا دور نہیں ہے، یہاں خادم رکھتے ہیں تو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا کردار رہا ہے کہ ان کے گھر کا خادم بھی شہزادہ بن کے رہا ہے۔ نہیں، یہاں متوجہ نہیں، اما ان کے گھر کی شان کی مثال کون لا سکتا ہے کہ جن کے گھر کا خادم جنت کا سودا کر لے، اور جو کنیز بن کے آئے وہ قرآن میں گفتگو کرنے لگے، جو کنیز بن کے آئے وہ قرآن میں گفتگو کرنے لگے۔ کیا بڑا مرتبہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ خدمت کرتے تھے۔ کیا خدمت کرتے تھے؟ مصلی بچھا دیں، جانماز بچھا دیں، پانی لا دیں، نالین صحیح کر دیں، بس یہی خدمت تھی۔ علامہ حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں بزرگ صحابی تھے، اور یاد رکھیے گا آج اس منبر سے یہ جملہ کہتے جا رہا ہوں کہ شیعہ کبھی صحابیت کے خلاف نہیں رہی ہے۔ جتنا احترام اصحاب رسول کا ہم کرتے ہیں اتنا کسی نے احترام نہیں کیا، جتنا احترام ازواج رسول کا ہم کرتے ہیں اتنا کسی نے احترام نہیں کیا۔ لاؤ، مجھے گفتگو کو موڑنا نہیں ہے، لیکن اپنی بات کھل کے منبر سے کہہ رہا ہوں، شیعت ہمیشہ صحابہ رسول کا احترام کرتی ہے، شیعت ہمیشہ ازواج رسول کا احترام کرتی ہے، لیکن جس کا احترام قرآن نے کرایا ہے اسی کا احترام کرتے ہیں، جس کا احترام پیغمبر نے کروایا ہے اسی کا احترام کرتے ہیں، جس کا احترام اسلام نے کروایا ہے اسی کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہ دین میں کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں نہ دین میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں۔ یہ شیعت کا ایک مضبوط طریقہ رہا ہے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور میری بات میں مضبوطی پیدا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ خدمت کر رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، خدمت کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار سرکار انبیاء تبلیغ کے ایک طویل سفر سے لوٹ کر آئے۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ اگر اپنی روح کو لے کر آئے ہیں تو آج بہت کچھ نتیجہ لے کر اس واقعے سے جائیں گے۔ ایک طویل سفر کو تبلیغ کی طے کرنے کے بعد جب سرکار انبیاء اپنے دولت سرا پہ تشریف لے آئے، بستر آرام کے محو خواب ہوئے، تو علامہ حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ ربیعہ ابن کعب کی نظر سرکار کے پاؤں پر پڑی جو سفر کی تکان سے سوچا ہوا تھا۔
تھک تو نہیں رہے ہو؟ قیامت کا جملہ ہے اور جواب جو نبی نے دیا ہے وہ سن لیجیے گا۔ تکان سے، چلنے سے پاؤں میں ورم آ گیا تھا، پاؤں میں سوئلنگ آ گئی تھی، پاؤں سوج گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ربیہ کی جیسے ہی نظر سرکار کے سوجے ہوئے پاؤں پہ پڑی، فرط محبت میں اسے رہا نہیں گیا اور تڑپتا ہوا گیا اور سرکار کے پاؤں پر اپنے رخسار رکھ کے اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے سرکار کے پاؤں کا ورم میرے گال کی طرف منتقل کر دے، میرے سرکار کا پاؤں اچھا کر دے، میرے نبی کا پیر اچھا کر دے۔ دعا کر رہا ہے، کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا اور نبی کی آنکھ کھل گئی۔ قطرہ ٹپکا اور نبی کی آنکھ کھل گئی۔ ربیہ کیا کر رہا تھا؟ تیری آنکھ میں آنسو کیا ہے؟ کہا سرکار آپ سو رہے تھے، آپ کے سوجے ہوئے پاؤں کو ہم نے دیکھا، ہم سے رہا نہیں گیا، تو کیا کیا؟ کہ فرط محبت میں آپ کے پاؤں پہ میں نے اپنے کال رکھ کے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگا؟ اللہ اس ورم کو میرے گال کی طرف منتقل کر دے اور میرے سرکار کا پاؤں اچھا کر دے۔ نبی مسکرانے لگے، سرکار کیا میری دعا اچھی نہیں لگی؟ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا ربیہ، ربیہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ بھائی تھکنا نہیں میرے عزیزو، ربیہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ہی نبی نے یہ جملہ کہا اس نے پلٹ کے سرکار کے سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ورم جا چکا تھا، سوجن جا چکی تھی، سوئلنگ ختم ہو گئی تھی۔ قیامت کا فقرہ ہے، اگر جاگ رہے ہو تو پوری شرکت اس جملے میں کر لینا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سرکار کا پاؤں اچھا ہو گیا ہے اور چاہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار تک لے جائیں تاکہ محسوس کریں کہ یہ ورم ادھر آیا کہ نہیں آیا، یہ ورم ادھر منتقل ہوا کہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی ربیہ نے چاہا کہ اپنے ہاتھ رخسار تک لے جائیں کہ رسالت نے کلائی پکڑی۔ کہا ربیہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اے میرے نبی، ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کا ورم میرے گال کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب جب آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا تو یہ ورم میرے گال میں آنا چاہیے۔ نبی نے مسکراتے ہوئے کہا ربیہ خدا عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ توجہ آخری مجمع تک سرکار کا جملہ سنیے گا، اور اگر دل میں نبی کی محبت ہے، سرکار انبیاء کی محبت ہے تو سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ آج ایک اہم تاریخ ہے، بڑا کمال کا جملہ، اے ربیہ خدا عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ کہا سرکار اس میں عدالت اور ظلم کہاں سے آ گیا؟ اہل علم کا مجمع، سرکار اس میں عدالت اور ظلم کہاں سے آیا؟ میں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا پوری ہو گئی، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ورم میرے گال میں منتقل ہوا کہ نہیں۔ کہا ربیہ تم نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا۔ کہا سرکار جلدی بتائیے۔ کہا جو خدا میرے جسم کے سائے کو زمین پہ اتارنا گوارا نہ کرے، وہ میرے پاؤں کے ورم کو تمہارے رخسار میں اتارنا کیسے گوارا کرے گا؟ اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، مل کے بولیے گا حیدری، اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ربیہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب ذرا سی بیدار ہو کے جملہ سنیے۔ سرکار بڑا احسان ہے، یہ تو خدا کی عدالت ہے کہ جو میرے جسم کا سایہ زمین پہ اتارنا گوارا نہ کرے، وہ میرے پاؤں کا ورم تیرے رخسار میں کیسے اتارے گا؟ خدا عادل ہے۔ اب علامہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد نبی نے ربیہ کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد رسالت سخاوت کے مونڈ میں آئی۔
सखावत रसालत की मौजों ने करवट बदला और अब रबिया से नबी कह रहे हैं कि ऐ रबिया, मैं तेरी खिदमत से खुश हुआ, मैं तेरी सहाबियत से खुश हुआ, मैं तेरी मोहब्बत से खुश हुआ। सअलनी सअलनी सअलनी, अब जो कुछ मुझसे मांगना हो मांग ले। अगर आप थकेंगे मसाइल फौरन शुरू कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ अहम तरीन गुफ्तगू आपके दरमियान ज़ाया हो जाए। ऐ रबिया, जो कुछ मांगना हो मुझसे मांग ले। कसम खुदा की, अगर साहिब बसीरत सहाबी रसूल के पास सही माना में बैठ जाता है तो वो दुनिया को भी कमा लेता है, आखिरत को भी कमा लेता है। अरे क्या रबिया का कमाल था, जैसे ही नबी ने कहा जो कुछ मांगना हो मांग ले। आज मेरी सखावत जोश पे है, जो कुछ मांगना हो मांग ले। क्या जवाब दिया रबिया ने? हाथ जोड़ के कहा, सरकार क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, सरकार क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कहा रबिया, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अरे सरकार, जिसके पास खुद इतनी बड़ी दौलत हो, थक रहे हो, जिसके पास खुद इतनी बड़ी दौलत हो, वो आपसे मांगे तो क्या मांगे? सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सरकार, आप जैसी दौलत मेरे पास है तो आपके होते हुए मैं मांगूं तो क्या मांगूं? नबी ने कहा नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा, मैंने कह दिया है तो मांगना पड़ेगा। सरकार क्या मांगूं? कोई अगर 2 नंबर का इंसान रहा होता तो बड़ा अच्छा मौका था, सब कुछ मांग लेता और नबी दे भी देते। ए अल्लाह के रसूल, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। लेकिन जब साहिब बसीरत सहाबी रसूल के पहलू में बैठता है और रसूल अपने सखावत के दरिया को बहाता है तो क्या मांगता है, बात समझ में आ जाएगी। आखिरी मजमे तक शिरकत चाहूँगा ताकि गुफ्तगू इसी एतबार से आगे बढ़ जाए। रबिया मांग का, सरकार आपके होते हुए तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप जिद पे हैं कि मांग, तो सरकार मांग रहा हूं, अता कर दीजिएगा। कहा अतही करने के लिए तो चाह रहा हूं कि मांग। क्या रबिया ने मांगा? साहिब बसीरा साहबी है, क्या मांगा? कहता है सरकार आपने कहा है तो बस एक चीज दे दीजिए, बस एक चीज दे दीजिए। कहा जल्दी मांग। क्या कहा? इन्नी अस्अलुका मुवाफ़िक़का फिल जन्नह। बात मुकम्मल हो गई। थक रहे हो और मुझे भी थका रहे हो। कसम खुदा की, इज्जत मोहम्मद और इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, बेहतरीन दलील देना चाह रहा हूँ। इन्नी अस्अलुका मुवाफ़िक़का फिल जन्नह। सरकार आपने कहा है तो मांगा है। कहा क्या मांगा? कहा जो खिदमत इस दुनिया में रहकर आपके साथ अंजाम दे रहा हूँ, बस तमन्ना ये है कि मरने के बाद उस दुनिया में भी इसी खिदमत को अंजाम देता रहूँ। अरे क्या सुन रहे हो? जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के मेयार को पहचान लेता है वो गुलामी को भी शरफ समझता है। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिलके बोले या रसूल अल्लाह, मिलके बोलिए साहब, बोलिए बोलिए शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, मिलके हैदरी। एक मिलजुल के सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा तुमने आखिरत की दोस्ती मांगी, जन्नत की रिफाकत मांगी, बस सरकार यही चाहिए। हाज़ा अताना, ऐ रबिया हमने तुझे अता किया। अला गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? माज़ा का या रसूल अल्लाह, अब क्या चाहिए? आप मिल गए, दुनिया मिल गई, आखिरत मिल गई, अब इस गुलाम को चाहिए तो क्या चाहिए? मगर नबी ने फिर इसरार किया, अला गैर ज़ालिक,
تجھے اور بھی کچھ چاہیے تو لے لے، تجھے اور بھی کچھ چاہیے تو لے لے۔ نبی کا اصرار بڑھا، ادھر انکار بڑھا۔ ماذا کا یا رسول اللہ، ماذا کا یا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نبی خاموش ہوئے، ربیہ خاموش ہو کر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ قسم خدا کی اب یہاں سے روایتیں بدل رہی ہیں، اب علماء نے اپنی الگ الگ روایتیں بیان کی ہیں، سب کو ملا کر ایک مضبوط روایت بیان کر رہا ہوں۔ ربیہ ایک کونے میں جا کے کھڑا ہو گیا، نبی اسے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ربیہ میں نے تجھے جنت کی ضمانت دے دی، تجھے جنت کی دوستی دے دی، جنت کی رفاقت دے دی، یہاں کی رفاقت دے دی، وہاں جا کر خوش ہونے کے بجائے اداس کیوں ہے؟ کہ سرکار آپ نے کہا مگر میرے دل کی تمنا ایک رہ گئی ہے۔ کہا کیا رہ گئی؟ کہ سرکار اب ہمت نہیں ہے آپ سے کہنے کی۔ کہا نہیں تو کہہ لے، تو کہہ لے۔ کہ سرکار آپ تو دلوں کو پڑھ لیتے ہیں نا، جب آپ میرے دل کی بات پڑھ چکے ہیں تو وہ کام کر دیجئے۔ توجہ ہے میرے دلوں؟ کہا ہے ربیہ یقیناً میں نے دل کی بات تیری پڑھ لی ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، لیکن جب تک تو اپنی زبان سے نہیں کہے گا میں اسے پورا نہیں کروں گا۔ سرکار زبان سے کیوں کہلوا رہے ہیں؟ تاکہ تاریخ کبھی اس چیز کو جھٹلا نہ سکے۔ بھائی اگر تھک رہے ہو قسم خدا کی تو میرے سفر میں میرے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے سرکار آپ تو سمجھ رہے ہیں، کہا جلدی بتا۔ کہا چونکہ میں بہت کالا ہوں، سیاہ چہرہ ہے میرا، اور آپ کے دشمن غلام اسود کہہ کے مجھے تانا مارتے ہیں، مجھے چڑھاتے ہیں۔ سرکار میرا بازار جانا دو بھر، مسجد میں چھٹ چھٹ کے جاتا ہوں، میرا کسی چوراہے پہ کھڑا ہونا دو بھر، میرے ہر مسئلے میں پریشانی ہے۔ آپ کے دشمن تانا دیتے ہیں کالا غلام جا رہا ہے، کالا غلام جا رہا ہے۔ کہا ربیہ چاہتے کیا ہو؟ کہا سرکار اگر رب رسالت کا ہلکا سا ایک بوسہ جبین سیاہ پہ ہو جائے۔ ارے کہاں سو رہا مجمع؟ تو مجھے یقین ہے کہ خدا اس سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ میرا خیال انصاف کرنا، میں کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں دونوں بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب تاریخ کہہ رہی ہے، نبی نے مسکرا کے کہا ادن منی میرے قریب آ، ادن منی قریب آ، ادن منی قریب آ۔ بھائی کیا سن رہے ہو؟ صحابیت آگے بڑھتی گئی، رسالت قریب کرتی گئی، صحابیت آگے بڑھتی گئی، رسالت قریب کرتی گئی۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں ادن منی کا لفظ آیا ہے وہاں کوئی اہم چیز عطا ہوتی ہے، کوئی اہم چیز عطا ہوتی ہے۔ بھائی یہ محمد فرش پہ بول رہے ہیں ادن منی اور میرے قریبا اور قریبا، اور ایک صحابی جب قریب پہنچا تو سیاہی نور میں بدل گئی، سیاہی نور میں بدل گئی۔ بھائی اب معراج میں جاؤ، وہاں جب نبی پہنچا تو ذات واحد ادن منی میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، فرش پہ نبی بلاتا ہے تو سیاہی کو نور میں بدلتا ہے، لیکن جب عرش پہ محمد کو خدا بلاتا ہے تو فاطمہ عطا کرتا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ایک مجھل کے سرواہی کے ساتھ آخری مجمع تک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ پورا واقعہ سنیے گا، چند جملوں کا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر کل کی گفتگو جو چھوٹی تھی مکمل کر کے مسائل کی منزل کو طے کر لوں گا، لیکن توجہ جانا ادن منی قریبا قریبا۔ صحابیت کی پیشانی لب رسالت سے مس ہوئی اور قدرت نے سیاہی کو نور سے لبریز کیا اور اتنی تابانی رکھی کہ کوئی دشمن اس کے چہرے سے آنکھیں نہ ملا سکے۔ جیسے ہی نبی نے ربیہ کو عطا کیا، ربیہ کہتا ہے سرکار ہو گیا، ہذا عطاؤنا، تو نے مانگا اور میں نے عطا کیا۔ اب تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ننگے پاؤں اسی وقت نبی کے گھر سے نکلا اور ہر اس جگہ کھڑا رہا جہاں پر اس کا کھڑا ہونا دوبر تھا۔ تھک رہے ہو، بازار
مسجد کے دروازے گیا، صحرا گیا، ادھر گیا، اور جہاں جہاں جا رہا تھا لوگ نگاہ نگانے کے لائق نہیں، جب پہنچے سب بھاگتے پھر رہے ہیں۔ ربیعہ نے پڑھ کے آواز دیا، او فلاں ابن فلاں، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کہا کل تک تیرا چہرہ دکھ رہا تھا، آج تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات مکمل ہو گئی، بولنا آپ کے مقصد، بولنا آپ کی مرضی، میں نے نتیجہ نکالا، کتنے لوگ اس نتیجے سے متفق ہیں یہ ان کا مجمع میں ہاتھ اٹھانا بتائے گا۔ میری دلیل مکمل ہو گئی، اگر رسول کسی کالے صحابی کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دے دے تو خدا اتنا نور بھر دے کہ کوئی آنکھیں ملا نہ پائے، ہمیں جس شہید کو رومال سیدہ مل جائے، اگر اس کا نور فرش سے عرش تک جا رہا ہے تو تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ مل کے ہو گئے یاد ہی سلامت آئے، لوٹ کے آئے، سرکار فخر کا مقام ہے، ساری احساس کمتری مٹ گئی، اب تمہارے علاوہ کون ہے؟ اب سنیے گا یہاں کی مضبوط روایت۔ ربیعہ، تو نے جنت کی رفاقت مانگی؟ ہاں سرکار، میں نے تجھے عطا کیا۔ تو نے اپنی سیاہی کو نور میں بدلنے کی خواہش کی؟ ہاں سرکار، میں نے تجھے عطا کیا۔ ایک ایک جملہ نتیجہ آ رہا ہے آپ کے، کیا چاہتا ہے کہ جو چیز میں نے عطا کی ہے وہ تیرے ساتھ قیامت تک رہے؟ تھک رہے ہو، ادھر کا مجمع بالکل تھک رہا ہے، بہت مشکل بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ فوراً پلٹ کے کہا، سرکار گستاخی معاف، ٹمپریری نہیں مانگا ہے، عارضی نہیں مانگا ہے، ہم تو اس اطمینان میں ہیں کہ جو دیا ہے آپ نے وہ دائمی دیا ہے، پرماننٹ دیا ہے۔ کہا ربیعہ اسے دائمی بنانا چاہتا ہے کہ عارضی رکھنا چاہتا ہے؟ کہ سرکار سمجھا نہیں کہ یہ چیزیں اس وقت تک تیرے پاس رہیں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ تھک رہے ہو، لیکن میرے چاہتے ہی ہو سکتا ہے یہ چیزیں تجھ سے چھن جائیں۔ کہ سرکار پھر کیا کریں؟ کہ اگر چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی چیزیں قیامت تک تیرے ساتھ رہیں تو آج کے بعد صرف مجھ سے نہیں میری آل سے بھی محبت کر لے۔ جیو جیو میرے پالو، سلامت رہو، بہت بڑا جملہ آ رہا ہے۔ آج کے بعد صرف مجھ سے نہیں، یہ حاکم نیشاپوری کا جملہ ہے، صرف مجھ سے نہیں میری آل سے بھی محبت کر لے۔ فوراً ہاتھ جوڑا، یا نبی اللہ آپ کی آل سے مراد کون ہے؟ آپ کے آل سے مراد کون ہے؟ کہا سن، ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین، میری آل سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، واولادہم اجمعین، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرا داماد علی ہے، میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، اور ان کی نسل سے آنے والی ان کی ساری اولادیں ہیں۔ جب تک ان پر ایمان نہیں لائے گا یہ نعمتیں قیامت تک تیرے ساتھ نہیں رہیں گی۔ کہا سرکار آپ نے کہا اور میں ایمان لے آیا، بی بی فاطمہ پہ لے آیا، علی پہ لے آیا، حسن پہ لے آیا، حسین پہ لے آیا، آخری اولاد پہ لے آیا۔ قسم خدا کے جملہ سن لو نبی کا، اگر تمہاری روح پھڑک رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ ہے، اللہ کے نبی آپ پر ایمان لایا، آپ کی بیٹی پہ لایا، آپ کے داماد پہ لایا، آپ کے نواسوں پہ لایا۔ اب بتائیے، کہا ربیعہ اب تیری ضمانت ایک نہیں ہے، پہلے میں ضمانت میں اکیلا تھا، اب تیرے 14 ضمانت دار ہیں۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سمجھنے والے آپ نے غور فرمایا؟
اب اکیلا میں ضامن نہیں ہوں، تو سب پر ایمان آیا، اب تیری جنت کی ضمانت 14 نے لے لی ہے۔ توجہ ہے نا، بات واقعہ ختم ہو گیا۔ اب انتظام حیدر ایک نتیجہ دیتے ہوئے چند منٹ کی گفتگو اور ہے اور مسائل کی منزل کو طے کر لوں گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ انتظام حیدر کی دلیل عقلی ہے کہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی۔ بھائی نبی نے کیا کہا؟ اے ربیہ، کیا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں قیامت تک باقی رہیں؟ بھئی یہی تو جملہ تھا۔ اس نے کہا ہاں سرکار یہی تمنا ہے، تو اب صرف مجھ سے نہیں میری آل سے بھی محبت کر لے۔ نتیجہ میں دے رہا ہوں، انصاف آپ کو کرنا پڑے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نعمتیں ملتی ہیں محمد کے صدقے میں، باقی رہتی ہیں آل محمد کے صدقے میں۔ باقی رہتی ہیں آل محمد کے صدقے میں۔ فیصلہ ہو گیا، یہ جنت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ شجر، یہ حجر، یہ چرند، یہ پرند، یہ جنات، یہ انسان، یہ ملک، یہ فرشتے، یہ جنت، یہ معراج، جو کچھ ہے وہ محمد کے صدقے میں ہے، لیکن باقی آخری محمد کے صدقے میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کا۔ دنیا ملی ہے محمد کے صدقے میں، مگر باقی ہے آخری محمد کے صدقے میں۔ ایک مل جل کر پوری زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ رہے محمد والے۔ آخری بات اور مجلس تمام، چونکہ وہ بات مکمل کرنا ہے۔ ابو حنیفہ کل جہاں سے گفتگو چھوٹی تھی، ایک بات آج کی مجلس میں اور ایک بات کل۔ کل جناب علی اکبر کا مسائل ہے، یہ تو معلوم ہے 6 محرم کل یہ جوان کے نام سے منسوب ہے۔ جوانوں کو بتا رہا ہوں کل انشاءاللہ ایک علی کا مسائل ہے تو ایک علی کے فضائل پڑھوں گا۔ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ اگر آپ حوصلے کے ساتھ سنیں گے تو یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ کے اس منبر سے بیان کی جائے گی۔ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت مولا علی کی نہیں ہے، قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ ایک علی کا فضائل اور ایک علی کا مسائل۔ اس صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس 2 جملے کی خطابت رہ گئی ہے اور فوراً مسائل کی منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں، مگر کل جو ادھوری بات رہ گئی تھی اسے مکمل کر دوں۔ سوال و جواب ہوا، ساری چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہیں، اور پھر یہ پلاننگ ہوئی کہ ٹیکس لگا دیا جائے، جو وہاں پوچھنے جائے گا وہ 5 درہم یہاں خزانے میں جمع کرے گا، اور جو یہاں پوچھنے آئے گا وہ 5 درہم انعام لے جائے گا۔ ابو بصیر مایوس ہو کر چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے۔ سرکار اب تو آنا مشکل ہو گیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اب آپ کے ہاں آنے کے لیے 5 درہم جمع کرنا پڑے گا۔ کہا کوئی بات نہیں امام مسکرائے۔ کہا یہ کون مشکل ہے؟ کہا مولا ہم الفت محبت میں مضطرب ہو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا مسکرانے کا مقام ہے، میں نے فارمولہ بتا دیا، پہلے اس کے پاس جاؤ، دین دے کر آؤ، 5 درہم لے کے آؤ، پھر ہمارے پاس آؤ، درہم دے کے آؤ، دین لے کے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کا۔ کیا بہترین فارمولہ، مل کے بولیے گا یا علی یا علی۔ تھوڑا سا آخری کا مجمع اس فضیلت میں شامل ہو جائے اور سمجھ میں آئے کہ ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں اور ہم کس امام کے ماننے والے ہیں۔ 2 سال کا وقفہ گزر گیا اور نعمان ابن ثابت یعنی ابو حنیفہ امام سے ملنے نہیں گیا۔ اب تاریخ پڑھ رہا ہوں 2 جملے کی، ذرا سی دیکھیے گا کہ کیا کیا چیزیں تاریخ نے لکھی ہیں۔ میں اپنے ینگسٹر یہ جو جوان بھائی ہیں ان کی نالج کے لیے، ان کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے یہ میں ٹاپک منبر پہ رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو اپنے چھٹے امام کے بارے میں بھی یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے، تاکہ آپ کسی کا جواب دے سکیں۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام صادق ابو حنیفہ شیر و شکر تھے، یہ غلط ہے۔ شیر و شکر سمجھتے ہیں بزرگ، سمجھتے ہیں جوان نہیں، شیر و شکر یعنی جگری دوستی۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں شیر و شکر تھے۔ 70% علماء اسلام نے یہ لکھ کر ینگسٹر کو، نسلوں کو کنفیوز کیا ہے تاکہ کوئی ادھر الزام نہ آ سکے۔ لیکن میں آج ممبر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ جو لوگ نہیں بولے ہیں دوسرے جملے پہ بولیں، نور نور ہوتا ہے، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے۔ ابھی بھی نہیں بولے ہیں تو اس جملے پہ بولیں، جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے۔ 2 سال نہیں گیا اور 2 سال کے بعد مدینے آ رہا ہے کوفے سے۔ سنیے گا واقعہ، 2 جملے کا واقعہ ہے۔ بچی روایت کو کل اگر موقع ملا تب، ورنہ خدا حافظ، پھر کبھی آؤں گا تو پھر اس کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ آیا دروازے پہ جا کے کھڑا رہا، دق الباب کیا، ہمارے امام کا ایک خادم آیا، یہ قبلہ آ گئے ہیں۔ دیکھیے امام کے شاگردوں کا مزاج، کیا کرنے آئے ہو؟ ارے استاد سے ملنے آئے۔ توجہ ہے نا، استاد سے ملنا ہے، یہیں رکے رہنا ہے، اجازت لے کے آؤں گا، اگر ملے گی تو اندر آنا، ورنہ خبردار ہلنا نہیں۔ دیکھیے وہ عربی میں ہے، میں اس کا لہجہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا گفتگو میں لطف پیدا ہو۔ ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ پوچھ کے آؤ، شرمندگی تو تھی ہی، امام اعظم بن گئے ہیں نا ماشاء اللہ۔ آیا شاگرد، فرزند زہرا سرکار ابو حنیفہ دروازے پہ آیا ہے اور ملنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سنیے گا، یہ جو شیر و شکر کا لفظ ہے اس کو کنڈم کر رہا ہوں یہاں سے، اور یہ روایت علامہ شیخ صدوق کی بھی ہے، اس کو کنڈم کر رہا ہوں۔ مولانا نے کیا جواب دیا؟ خبردار اسے اندر مت آنے دینا، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ آئے ہے قسم خدا کی، تم تڑپے کیوں نہیں امام کے جملے پر؟ کہا سرکار کیا دل دکھایا؟ کہا اگر میرا شاگرد نہ رہا ہوتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، مجھ سے ہی علم لے کر مجھے سے مقابلہ کرنے آ گیا۔ نہیں ملوں گا۔ تو جس سے امامت ملنے سے انکار کرتے وہ کبھی شیر و شکر۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک دلیل دیا، آپ کو اس نے کہا کہ نہیں واپس آؤ، چلو کوئی انٹری نہیں ہوگی تمہاری۔ امام نے ڈائریکٹ منع کر دیا، منع کر دیا، کھڑے۔ کوفے سے ایک گروہ آیا مولا کے چاہنے والوں کا، ایک وقت آیا، حضور اسی گروہ میں چپے سے گھس گئے۔ تھک رہے ہو جو ہے، اسی گروہ میں چپے سے گھس گئے اور سیدھے امام کے درسگاہ میں، امام کے گھر سے داخل ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت کچھ مسئلہ حل ہوگا آج کی مجلس میں۔ 2 جملے کی روایت ہے، لیکن انتظام حیدر جب تک نتیجہ بیان نہیں کرتا ہے کبھی کسی روایت کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آ گئے، امام نے مڑ کے دیکھا نہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ امام کی نگاہ نے نہیں دیکھا مگر امامت کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اب اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے، عصمت پر دلیل۔ امام نے بھلے اسے مڑ کے نہیں دیکھا مگر امامت کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اب 60-70 لوگ آئے تھے اور حضور ذرا بے حیائی دیکھیے، بغیر اجازت کے اندر بھی آئے اور پہنچتے ہی امام سے سوال کی۔ امام نے مڑ کے دیکھا نہیں، چہرہ مڑ کے بیٹھے ہیں۔ کہا فرزند رسول سلام، امام نے جواب سلام بھی نہیں دیا، میں ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ سوچئے گا کہ جواب سلام کس کا واجب ہے؟ میں نے کہہ دیا، انتظام حیدر نے اشارہ کر دیا، سمجھداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تب تاریخ کہہ رہی ہے کہ جواب امام نے نہیں دیا۔ سوال کیا کیا؟ بہت گہرا سوال ہے،
بہت آہستہ سے سوال پڑھوں گا، امام کا جواب سنیے گا۔ کہا فرزند رسول یہ وقت کوفے سے آیا ہے، میں انہیں پہچان رہا ہوں، یہ سب چہرے پہچانے ہوئے ہیں، یہ نہایت آپ کے چاہنے والے لوگ ہیں، آپ پہ جان دینے والے لوگ ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے پورا کر دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کوفے میں جا کر صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں، ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ انہیں تاکید کر دیجئے کہ وہاں جا کر انہیں برا نہ کہیں، انہیں گالیاں نہ دیں۔ معاذ اللہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جبکہ تاریخ میں ایسا لفظ کہیں ملا نہیں ہے، عربی میں اس کے الگ معنی منع کر دیے۔ امام مسکراتے رہے، کہا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ پلٹ کے امام نے کیا جواب دیا، یہیں سے اندازہ لگائیے گا۔ پلٹ کے امام نے کیا جواب دیا کہ ابو حنیفہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہماری ہر بات مانے۔ سمجھدار مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے۔ امام کہاں سے بول رہے ہیں، یہ مجمع سمجھ گیا ہوگا۔ دلیل سنیے امام کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میری ہر آدمی مانے۔ تم نے کہہ دیا یہ میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ میں انہیں منع کروں تو یہ مان جائیں۔ ارے مولا آپ کے چاہنے والے کیسے نہیں مانیں گے؟ آپ سے علم لے کر جا رہے ہیں، آپ سے علم کی خیرات لے کر جا رہے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ امام نے پلٹ کے کہا علم کی بھیک تو بھی لے کر گیا تھا، سلامت رہو سلامت رہو، علم کی بھیک تو بھی لے کر گیا تھا۔ میں نے تجھے منع کیا مگر تو بنا منع کرنے کے بعد بھی چلا آیا، منع کرنے کے بعد بھی چلا آیا اور مجھ سے اجازت لیے بغیر بولنے بھی لگا۔ امام کا جملہ سنو، تو میرا 2 سال کا شاگرد ہے، جب 2 سال پڑھ کر تو میری بات نہیں مان رہا ہے تو کوفے والے کیا میری بات مانیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آخری جملہ اور انتظام حیدر کو مسائل کی اجازت، آخری جملہ۔ اب چپ، سارے بیٹھے ہیں، کہتا سامنے آ سامنے آ۔ اچھا آیا، کہ یہ بتا سنا ہے کہ تو فتویٰ دیتا ہے؟ میرے والوں اس سے لطیف بات پوری خطابت میں نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جملہ ضائع ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میں بات آپ تک پہنچا نہیں سکا، چونکہ یہیں سے مسائل کی منزل کو طے کرنا ہے اور قیامت کے سوال۔ سنا ہے کہ تو فتویٰ دیتا ہے، دین کے احکام میں اپنی مرضی سے فتویٰ دیتا ہے؟ ہاں دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں اس لائق ہوں کہ فتویٰ دوں؟ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ فتویٰ دینے لائق ہوں، مجھے اتنا علم ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں، ہر چیز کا علم ہے۔ قسم خدا کی اگر آپ نہیں خوش ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہر چیز کا علم ہے، فتویٰ دیتا ہوں۔ اچھا ہر چیز کا تیرے پاس علم ہے اور تو فتویٰ دیتا ہے دین میں؟ کہاں کا ایک سوال کا جواب دے دے، کا پوچھئے کہ اگر حالت احرام میں کوئی شخص ہرن کے اوپر والے دانت کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میرے والوں میری آبرو تمہارے حوالے ہے، اپنے امام کو سلام کرنا۔ اگر کوئی حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت کو توڑ دے تو کفارہ کیا ہوگا؟ بڑی دیر تک غور کیا تھا، جواب دے، تجھے تو سب کچھ آتا ہے نا، جواب دے۔ اس نے کہا امام مجھے نہیں معلوم، کاش میری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے امام نے قہقہا مارا۔ امام اگر قہقہے سے ہنسے تو سمجھنا کہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ امام نے قہقہا لگایا، کہا فرزند رسول قہقہا کیوں لگا رہے؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اتنا بڑا عالم بنا بیٹھا ہے، تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہرن کے اوپر میں کبھی دانت نہیں ہوتا۔ سلامت رہو سلامت رہو، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
इतना बड़ा आलिम बनता है, तुझे ये भी नहीं पता कि हिरन के ऊपर कभी दांत नहीं होता? कहा मुझे नहीं मालूम। अब ख़त्म कर रहा हूँ आगे का कल, क्योंकि बहुत वक्त हो रहा है और मसाइब की मंजिल को तय करना है। उन बच्चों का मातम करने आए हो कि जिन बच्चों की माँ भी अपनी औलाद को न रखे। बस आमादा होइए, शबीह ताबूत जब अमामा उतरेगा तो बरामद होगा। ये उसूल है। आपके यहाँ पता नहीं क्या है, मैंने सुनू से कहा कि जब मैं अमामा उतारूंगा तब रुकात लेकर आइएगा, ताकि रिवायत मुकम्मल हो जाए। आज उन बच्चों का मातम करने आए हो कि जिन बच्चों का करबला में कोई मातम करने वाला खुदा के लिए तबरुकात, बच्चों की शबी, बच्चों के ताबूत का कांधा देने आए हो ना। इंसाफ से बताओ जवानों, बुरा ना माना करो। मैं सिर्फ इसलिए मसाइल पर जुमलों, रिवायतों और कलिमात का जोर देता हूँ कि जब तक तुम्हारे शऊर, तुम्हारे एहसास में करबला नहीं समाएगी, आज़ादारी का हक अदा नहीं होगा। मेरी यही कोशिश होती है कि साल भर तुम चाहे जैसे रहो, खुदा हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन जब मुहर्रम में आया करो तो अपने आप को करबला के हवाले करो। जवानों, उसका ताबूत उठाने आए हो जिनका कोई ताबूत उठाने वाला न था। इंसाफ से बताइए, अगर किसी शहर में इस उम्र के बच्चे मारे जाएं तो जो भी कांधा देगा वो रोते हुए देगा, जो भी पुरसा देगा रोते हुए देगा। अब जवानों, फैसला तुम्हें करना है कि इमाम ज़माना को मोहम्मद का पुरसा देना है, बीबी फातिमा को मोहम्मद का पुरसा देना है। फैसला तुम्हें करना है, खामोश होकर पुरसा देना है या आंसुओं से पुरसा देना है। हाँ अरबाब अदा, अभी ज़रा लाइट ना ख़त्म हो, मैं चंद मिनट पढ़ लूँ, जब मसाइब आधा हो जाए तो अंधेरा करिएगा ताकि रिवायत मुकम्मल हो जाए, ताबूत की बरामदगी होगी। हाँ इतना ज़रूर है, उलमा बयान करते हैं कि कुछ शहीद के तबर्रुकात की बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। उनमें औन मोहम्मद भी शामिल हैं। अल्लाह अकबर। जो वालिदैन अपनी औलाद से परेशान हों, उलमा कहते हैं जो वालिदैन अपनी औलाद से परेशान हैं, जब औन मोहम्मद का ताबूत आया करे ना तो वहाँ खड़े होकर दुआ किया करिए, ऐ फातिमा के फर्जंद, ऐ ज़ैनब के लाडले, ऐ अब्दुल्ला के प्यारे, तुझे वास्ता है करबला के उस शहीद का कि जिसे शहीद आज़म कहा गया। उनके तुफैल में हमारे बच्चों को नेक व सालिह बना दीजिए, हमारे बच्चों को सलामती अता करिए। अपनी औलाद के लिए आज ताबूत बरामद होगा, मगर एक जुमला ज़रूर है, उलमा कहते हैं बीबी उन्हीं की दुआओं को कबूल करती हैं जो आंसुओं के साथ दुआ मांगते हैं। खुश्क आंखों से कोई दुआ कबूल नहीं होती। हाँ बीबी ज़ैनब को पुरसा दे लो, ए बीबी और मोहम्मद को कल कोई रोने वाला न था, कल कोई लाशा उठाने वाला न था। आइए आज यहाँ देखिए हजारों का मजमा और मोहम्मद का ताबूत। ए मेरी माँ और बहनों, हाँ ज़ैनब को पुरसा देना है, बुलंद आवाज से गिरिया करिएगा। हाँ देखने वालों को लगे कि जैसे किसी दो बच्चों का जनाजा उठ रहा है, हाँ ऐसा गिरिया करिएगा कि बीवी दुआएं दें, इमाम ज़माना दुआएं दें। अब आइए मक्तल की रिवायत पढ़ूँ। अल्लामा शफ़दू, अल्लामा मजलिसी साहिब रियाज़ और दीगर मक्तल की रिवायत लिखने वाले उलमा ने इस रिवायत को बयान किया है कि ज़ैनब खैमे में बैठ कर अपने भाई की सलामती की दुआ कर रही है। एहसास जगाओगे तो यकीनन तड़प तड़प के लोगे। दुआ कर रही है कि फिजा दौड़ी हुई आई और कहा शहजादी गदर हो गया। कहा क्या हुआ? कहा करियम जवान अली अकबर मारा गया। खुदा के लिए शर्माओ मत, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके रोया करो। जो खड़े अफराद हैं, बार बार मैं कहता हूँ बैठ जाएं, पुरसा खड़े होकर नहीं दिया जाता है, ये तहजीब के खिलाफ है। जहाँ खड़े वहीं
देना। اے امام زمانہ آپ کو کربلا کے شہیدوں کا پرسہ قبول۔ خدا کے لیے آوازیں بلند کر کے رونا۔ شہزادی علی اکبر مارا گیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہاں گئے میرے انو محمد؟ زینب نے بچوں کو ڈھونڈا، کہا بلا کے لاؤ۔ فضہ انو محمد کو لے آئی اور ماں تڑپ کے کہتی ہے بیٹو جاؤ مامو جان سے اجازت لے لو، اگر عباس سے پہلے تم شہید نہیں ہوئے تو یہ ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اے بچوں ماں کو شرمندہ نہ کرو میرے لال، تمہیں تو علی اکبر سے پہلے شہید ہونا چاہیے تھا۔ اب میں حسین کے سامنے جاؤں کیسے کہ میرے بچے زندہ ہیں، علی اکبر مارا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا ان اداکاروں کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد ابھی زینب بھائی کی سلامتی کی دعا پھر کر رہی تھی کہ پھر فضہ روتی ہوئی آئی، شہزادی غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ قاسم حسن کی نشانی قاسم مارا گیا۔ حسین مقتل گئے، ٹکڑوں کو لے آئے، گریہ ہوا، گنج شہیدہ میں رکھا۔ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بچوں کی انگلیاں پکڑ کر زینب حسین کے خیمے میں داخل۔ قسم خدا کی، بس ایک جملے پہ آج کی مجلس ختم ہوگی۔ صاحبان احساس تشریف فرما ہے، خدا کی بنائی ہوئی فطرت انسان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ بھوک فطرت ہے، پیاس فطرت ہے، نیند فطرت ہے، ہنسنا فطرت ہے، رونا فطرت ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے مامتا، یہ فطرت ہے۔ ماں ناراض ہوتی ہے مگر مامتا کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ سلام ہو زینب والے کیا کہیں گے، یہ تو غیروں نے تابوت اٹھایا ہے، جب اپنے اٹھاتے ہیں بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں ہائے مولا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میرے نیس نے قیامت کا بن کہا ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، جناب زینب کی قربانی سنیے۔ میرا نیس کہتے ہیں چوتھا مصرع بڑا قیامت کا ہے، چوتھا مصرع بڑا قیامت کا ہے، عزیز و تڑپ کے رونا۔ میرا نیس کہتے ہیں کہ دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، خدا کے لیے آواز بلند کرو، دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی۔ چوتھا مصرع قیامت ہے، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، ارے پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی۔ آوازیں بلند کر کے رونا دادارو، تابوت آنے والا ہے بچہ جملے۔ دو بیٹوں کی مرنے کی یکایک خبر آئی، قیامت کی بیعت ہے، نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی، منہ سے نہ کہا یہ کہ لٹی کس کی کمائی، پوچھا تو یہ پوچھا کہ سلامت تو ہے بھائی۔ سمجھی نہیں دنیا سے کہ پیارے گئے کس سے، یہ بھی نہ کہا لاجلے مارے گئے کس سے، یہ نہ کہو زینب کے بچے ہیں، کہا یہ میرے بھائی کا فدیہ ہے، یہ زینب کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حسین کا فدیہ۔ اجرکم اللہ، بس ارباب آقا مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کربلا میں جب تک زینب رہی مامتا ہار گئی، محبت حسین جیت گئے۔ لشکر لٹا ہوا قافلہ اب کربلا سے کوفے جا رہا ہے، نیزوں کے سارے شہیدوں کے سر ہیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کے روتی ہے، کبھی ام لیلہ علی اکبر کے سر کو دیکھ کے روتی ہے، ام رباب علی اصغر کے سر کو دیکھ کے روتی ہے، ہاں ارباب اللہ ام فروا قاسم کے سر کو دیکھ کے روتی ہے۔ میں کیا عرض کروں، ام کلثوم عباس کے سر کو دیکھ کے روتی ہے۔ لیکن علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب ظالم اور محمد کے سر زینب کے سامنے لاتے تھے تو ماں نظریں گھما دیتی تھی، اے ظالموں مجھے اولاد کا ماتم نہیں کرنا ہے، مجھے بھیا کا سر دکھا دو، مجھے حسین کا سر۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔
رکھے, خدا کے لیے سلامت رکھے. بس چند جملے ہیں اور مسائل ختم ہو رہا ہے, تابوت آنے والا ہے, ہاں کے لیے تیار رہو. مامتا جیت گئی, ہار گئی, محبت حسین جیت گئی. شام میں اتنے سال قید رہی, کبھی اولاد کا ماتم نہیں کیا, کبھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جب بھی یاد کرتی تھی, بھائی, میرا عباس, میرا علی اکبر. مامتا ہار گئی, محبت حسین جیت گئی. قید سے رہائی ملی, تبرکات واپس ہوئے, شہداء کے سر واپس ہوئے. جب دشت میں دو ننھے سر رکھے تھے, شام کی بیویوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے چیخ مار کے کہا ارے یہ ماں زندہ ہے لیکن اولاد کا ماتم نہیں کرے گی, یہ زینب حسین کا ماتم. اللہ اکبر. بس میری تمام ہو رہی ہے, تابوت تیار ہو گیا ہے. آواز بلند ذریعے سے تابوت کا استقبال کرنا, امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. مامتا ہار گئی, محبت حسین جیت گئی. کربلا قافلہ آیا. ہاں سید سجاد, تم نے اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کو دفن کیا. ہاں پھوپھی اماں, میری خواہش ہے, ہم قید سے رہا ہوئے ہیں, چلیں کربلا ہو کے چلیں. کربلا میں قافلہ پہنچا. تاریخ میں ملتا ہے زینب علی اکبر کے قبر پہ جا کے روئی, عباس کی قبر پہ جا کے روئی, بھائی کی قبر پہ پچھاڑے کھا کے روئی, قاسم کے قبر پہ جا کے روئی. اور جب ہماری میں سوار ہونے لگی اور پھر مدینے کے لیے روانگی ہونے لگی تو فضہ نے جا کے کہا شہزادی اب تو بچوں کی قبر پہ چلی جائیں. خدا کے لیے کیا قیامت کا منظر ہے. شہزادی اب تو بچوں کی قبر پہ چلی جائیے, بچے تڑپ رہے ہوں گے, بچے تڑپ رہے ہوں گے. میری اماں نہیں آئی, میری اماں نہیں آئی. نہیں فضہ, زینب نے اپنے بیٹیوں کو حسین پہ قربان کیا ہے, میں اولاد کا ماتم نہیں کروں گی. نہیں گئی, قبر پہ نہیں گئی, ہماری میں سوار ہوئی. بس آخری جملہ, مدینے آ گئی. سال بھر سید سجاد کے گھر میں رہی, ہمیشہ بھائی کا ماتم کیا, عباس کا ماتم کیا, علی اکبر کا ماتم کیا, علی اصغر کا ماتم کیا. لیکن سال بھر کے بعد ابھی تک مامتا ہارتی رہی, محبت حسین جیتتی رہی. لیکن کب تک مامتا ہارتی, کب تک مامتا ہارتی؟ جب عبداللہ نے اپنے گھر بلایا اور بی بی زینب اپنے گھر گئی, حجرے کا دروازہ کھلا تو ننھے بستر نظر آئے. مامتا تڑپی, زینب نے بستر پہ گرایا, رخ کیا کربلا کا, اے محمد آج مار ہو رہی ہے, آج ماں سے نکل جاؤ. ماں محمد, ماں حسین, ماں مظلومہ کی صدائیں بلند ہوئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام زمانہ آپ کو پرسہ قبول. اور محمد کا جنازہ, تابوت آ رہا ہے. اے عزاداروں, مل کے بی بی فاطمہ کو پرسہ دو, دعائیں مانگو. ان دو بچوں کے صدقے میں تمہاری دعائیں قبول ہوں. خدا حافظ. واہ حسینہ, واہ مظلوم.
کی